بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ناظم الدین صاحب، اور میں سب خواتین حضرات آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج ہمارے بہت ہی محترم بھائی صوبان صاحب، ان کے والد صاحب جو حال ہی میں جن کا انتقال ہوا، ان کی تعزیت اور ان کی دعا کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں۔ تو جو چند گزارشات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ناظم صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر محمد افضل اعزاز صاحب کے اخلاقیات کے بارے میں بتایا کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، ماشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اور اسی سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اخلاقیات ہی ہیں جو آخرت کی دنیا میں ہمارے کام آئیں گے۔ جتنی ہم اپنے اخلاقی وجود کو تزکیہ دے سکیں گے، جتنا اس کو پاکیزہ بنا سکیں گے، یہی ہماری آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ اور موت، آج وہ ہم سے رخصت ہوئے، کل ہم یہاں سے جائیں گے، یہ باریاں لگی ہوئی ہیں، ہر کسی نے جانا ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہم کبھی کبھار بھول بیٹھتے ہیں اور اس کی تذکیر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ موت ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہے، کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ کب کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ تو میاں صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میاں محمد بخش کا، کہ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں، کہ یہ باغ، یہ جو جس میں بلبل بول رہی ہے، یہ جو دنیا تمہیں خوشگوار اور خوش تر و تازہ نظر آتی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کو ختم ہو جانا ہے۔ اور یہ جو پھول اور بوٹے اور رنگ اس دنیا کے تمہیں نظر آتے ہیں، یہ سب عارضی ہیں، یہ زندگی سب عارضی ہے۔ اور یہاں پہ یہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری حسن اور تمہاری جوانی اور یہ جو تمہارے یار دوستوں کی صحبت ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے، اسے ختم ہو جانا ہے۔ اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ موت کب آ جانی ہے، کب کسی کی موت کا وقت آ جائے، اس لیے ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ جیون جیون چوٹھا ناواں، موت کھڑی سر اٹھتے، کہ یہ جو زندگی جس کے تم اتنے گرویدہ ہو، یہ سب جھوٹ ہے، اس کے بالکل موت جو ہے تمہارے سر کے اوپر کھڑی ہے، لگتا نہیں ہے کہ کب آ جائے گی۔ جیون جیون چوٹھا ناواں، موت کھلی سر اٹھتے، لاکھ کروڑا سونے تے تھی، خاک اندر رل ستے۔ تجھ سے زیادہ حسین اور تجھ سے زیادہ جوان اور حسین یہ آج خاک کے اندر جا کے سو گئے ہیں۔ تو ہمیں جو چیز کا سبق اس سے حاصل کرنا چاہیے کہ اس کی کیا ہم نے تیاری کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور اس میں اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کا ذریعہ بنانا ہے، اور یہی ہمارے لیے باعث نجات ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کہ ہمارے اخلاقیات، جیسے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، میں ایک چیز اگر میرے پاس چند منٹ ہوں تو میں عرض کروں۔ ہم سب نے یہ بہت سنا ہے کہ اعلیٰ اخلاق، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ وہ استو لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، کہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کو اس کے ظہور تک پہنچا دینے کے لیے مجھے میری بعثت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بھی اسی کو قرار دیا۔ یہ اخلاق ہوتا کیا ہے؟ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں نا کہ اخلاقیات، اور کوئی شخص جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، یا کوئی بد اخلاق ہے، یا کوئی اخلاقیات کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ ہمیں یعنی جاننی ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے، اخلاق آخر ہے کیا چیز۔ تو میں اس کے بارے میں چند ایک گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے رشتے، اس دنیا میں جو رشتے ہوتے ہیں، کچھ رشتے خلقی رشتے یا پیدائشی رشتے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ جو ہی بچہ پیدا ہوا تو اس کے کچھ رشتے آپ سے آپ پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ پیدا ہوا تو ماں بچے کا رشتہ پیدا ہو گیا، باپ بیٹے کا رشتہ پیدا ہو گیا، بہن بھائیوں کا رشتہ پیدا ہو گیا، ماموں، چچا، خالہ، دادی، دادا، نانی، یہ سب پیدائشی رشتے ہیں، یہ آپ سے آپ پیدا ہو جائے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوا ایک رشتہ ہوتا ہے شعوری رشتہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب بچہ جو ہے وہ شعور کی عمر کو پہنچ کے تو اس رشتے کو اپنے شعور کے ساتھ پہچان رہا۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ماں بیٹے کا رشتہ ہے نا، تو اب پورے شعور کے ساتھ اس نے اپنی ماں کو ماں کی حیثیت سے پہچان لیا۔ یہ یاد رہے کہ میں آپ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، اور میں کیسے اس بات کو اس طرف بڑھا رہا ہوں۔ تو شعوری رشتہ اس کو، کس کی ایک مثال یوں سمجھے، جیسے بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ قرآن مجید ان کی کتابیں وغیرہ، اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ میرا ایک رشتہ، میں جانتا ہوں کہ اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، تو میرا اس کا ایک رشتہ
پیدا ہو گیا، یہ پیدائشی رشتہ ہے. لیکن جب میں شعور کی عمر کو پہنچ کے اب اللہ تعالیٰ کو پورے شعور کے ساتھ پہچان لیتا ہوں تو اب یہ میرا شعوری رشتہ بن گیا. تو میں یہاں تک تو یہ اتنی بات واضح ہوئی ہوگی کہ ایک ہوتا ہے پیدائشی رشتہ اور ایک ہوتا ہے شعوری رشتہ. تو یہ جو شعوری رشتہ ہے، جو ہی شعوری رشتہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ سے آپ حقوق پیدا ہو جاتے ہیں. جب آپ نے اپنی ماں کو پورے شعور کے ساتھ ماں کی حیثیت میں پہچان لیا تو اب ماں کے کچھ حقوق پیدا ہو جائیں گے. اللہ کو پورے شعور کے ساتھ آپ نے اپنا خالق، اپنا مالک مان لیا تو اب کچھ اس کے اللہ کے حقوق پیدا ہو جائیں گے. اسی طرح جس کو جتنے رشتے ہیں، مثال کے طور یہاں تک کہ اگر آپ اپنے پڑوسی کو بھی پڑوسی کی حیثیت سے پہچان لیتے ہیں تو یہ پڑوسیوں کے حقوق پیدا ہو جائیں گے. اسی طرح آپ ایک محلے میں، ایک بستی میں رہتے ہیں تو وہاں رہنے والوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق، شعوری تعلق قائم ہوا ہے تو کچھ حقوق پیدا ہو جائیں. تو یہ حقوق پیدا ہوتے جائیں گے. پیدائشی رشتہ، پھر شعوری رشتہ، اور شعوری رشتے کے نتیجے میں کچھ حقوق پیدا ہو گئے. یہ جو حقوق پیدا ہوئے ہیں، اگر ایک انسان ان حقوق کو ادا کرتا ہے، ان کو اس کی بجاوری لے آتا ہے تو یہی اخلاق کہلاتا ہے. وہ بندہ با اخلاق کہلائے گا. تو اگر میں ایک جملے میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو یہ ہوگا کہ شعوری رشتے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حقوق کی اعلیٰ درجے میں، احسن درجے میں بجاوری، اس کو کہتے ہیں اخلاق. اور یہ جتنے اخلاقیات جس کا ابھی ذکر بھی کیا اور ہم بھی اکثر ذکر کرتے ہیں مختلف اخلاق کے حوالے سے، یہ اصل میں ان حقوق کی بجاوری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس بات کو پہچان لیا ہے تو ہمیں اپنے اخلاق کی وجود کا، یعنی اس کی پاکیزگی کا باعث بننا چاہیے. اور ہمیں یہ بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی دلانی چاہیے کہ اس زندگی میں یہ جو اپس اینڈ ڈاؤنس، اتار چڑھاؤ نہ آتے رہتے ہیں، کبھی دکھ کبھی سکھ ہے، لیکن یہ سب عارضی ہیں. ہمیں اس دکھ اور سکھ میں جس چیز کا مظاہرہ کرنا ہے وہ صبر اور شکر ہے. یہ صبر اور شکر کا امتحان ہے یہ پوری دنیا کی زندگی. تو اس میں ہم اگر صبر کرتے ہیں، اگر شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، بلکہ مجھے شکر سے ایک بات مجھے یاد آئی. پچھلے دنوں ہی میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر کا اندازہ کرنا شروع کریں نا تو وہ ہم گن بھی نہیں سکتے اور اس کو ادا بھی نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں دو نعمتوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اور وہ دو نعمتیں انہوں نے کیا بتائی؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک نعمت یہ ہے کہ آپ سانس اندر لے کے جا رہے ہیں، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ اس کو آپ باہر لے کے آ رہے ہیں. تو یہ سانس کا اندر لے کے جانا اور سانس کا باہر لے کے آنا، ہم اس کا بھی شکر ادا اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح حق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. مجھے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کی بات یاد آئی. ان کی شاید کوئی عزیزہ ہیں یا کوئی جاننے والی ہیں، ان کو لنگس کی تکلیف تھی تو ان کو ڈاکٹرز نے ایک مشین لگا دی ان کے لنگس میں نا. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ جب ان کو ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ کو ایک سانس لینی ہے اور پھر ایک سانس روکنی ہے، اور پھر آپ کو دوسری سانس لینی ہے اور پھر روکنی ہے. تو وہ 24 آورز ان کا یہ سلسلہ اس طرح چل رہا تھا کہ وہ ایک سانس لیتی تھی، ایک روکتی تھی. اب دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے، اور ہم ایک اس سانس کا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا، یہ کہ یہ جو رشتے پیدا ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے رکھنا یہ کتنی بڑی، کتنی ضروری چیز. آپ جانتے ہیں سورہ نساء کی پہلی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ کا کہا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے معاملات میں اللہ کا خوف اپنے دل میں زندہ رکھو، اسی آیت میں یہ کہا ہے کہ صلہ رحمی، اپنے رشتے تعلق ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے رکھو. آپ جانتے ہیں کہ مسلم شریف کی ایک بڑی حدیث ہے جس میں یہ پل صراط وغیرہ کا ذکر ہے نا. تو کوئی تو جا رہا ہوگا وہاں سے سپیڈ میں گزر جائے گا، مرسڈیز کی سپیڈ میں گزر جائے گا، کوئی لنگڑا کے چل رہا ہوگا، کوئی سلپ ہو جائے گا. تو وہاں پہ پل صراط سے پہلے 2 دربان کھڑے ہوں گے. ایک دربان امانت ہوگا، یعنی امانت کھڑا ہوگا، اور دوسرے صلہ رحمی، یہی رحم. تو یہ 2 جو ہیں یہ آپ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی تمہارے پاس پاسپورٹ ہے تو گزر جاؤ. تو یہ جو صلہ رحمی ہے اور امانت، یہ امانت کیا ہے؟ یہی جو مجھے اللہ نے یہ زندگی دی ہے، مجھے سانس دی ہے، مجھے آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، 2 ہاتھ دی ہیں، یہ سب امانت ہے میرے پاس، اور انہی کے لیے میں اکاؤنٹیبل ہوں گا قیامت والے دن. مجھے اس کا جواب دہی ہونا ہوگا، اور یہ سب اٹھ کے میرے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے، خلاف یا حق میں. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ حق میں گواہی دیں اور میں ساری زندگی اس کو صحیح استعمال کرنے کہ ہم سب
جو ہے وہ اس کو صحیح استعمال کریں ان چیزوں کو، یہ اللہ کی امانت ہیں۔ اسی طرح تعلقات جو ہیں، جو ہمارے رشتے ہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں، یہ بہن بھائی ماں باپ، اسی طرح سسرالی رشتے، اسی طرح دوست یار، اسی طرح آپ کے ملک میں ایک باسی جو ایک ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، ان کو جوڑ کے رکھنا اور ان کے نتیجے میں جو حقوق پیدا ہوتے ہیں ان کو احسن درجے میں ادا کرنا، یہی ہمارا نصب العین ہونا چاہیے زندگی کا۔ اور ہم یہ اگر کر لیں گے تو اعلیٰ اخلاق پر ہم خود بخود، یعنی ہمارے اخلاق جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائیں گے۔ وہی اخلاق ہے جس کی بنیاد پہ آپ کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔